کہ لفظ امام اگر کسی پہ سجدہ ہے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ فرزند ابو طالب علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہو نہیں سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شیعوں کی اصل جو ہے وہ عبداللہ بن سبا ہے۔ تو سبائی تحریک کے اثرات یہ آج تک شیعوں میں پائے جا رہے ہیں۔ اصحاب مصطفیٰ علیہ رضوان کے خلاف بغض و عناد سے ان کے سینے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ جو ذاکر صاحب ہیں علامہ عقیل الغاروی، کس طرح سینہ بغض اصحاب مصطفیٰ سے جلا ہوا ہے اس کا، استغفر اللہ۔ عام بندے کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس طرح تبرہ کر رہے ہیں۔ ایک جملہ اس کا کہ لفظ امامت بعد محمد مصطفیٰ اگر کسی پر جچتا ہے سجتا ہے تو علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اندازہ کریں ان کا بغض اور عناد کس طرح یہ بھرے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم بہت بڑے عالم ہیں۔ اس نے خاک عالم ہونا ہے جس کے سینے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں امام بنا رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں، ان کے خلاف اتنا بغض و عناد ہو۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا امامان عادلان قاسطان، تیرا بیڑا غرق جائے، بلکہ ہو چکا ہے۔ صحابہ کے دشمن دیکھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر دونوں امام ہیں، عادل اور قاسط، دونوں عدل و انصاف والے امام ہیں۔ کانا علی الحق، اور دونوں حق پر تھے، ومات علیہ، اور حق پر ہی دونوں کا انتقال ہوا۔ فعلیہما رحمت اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن دونوں پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور یہ کوئی عامی شیعہ نہیں ہے جس نے یہ حدیث نقل کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ شیعوں کے امام الشیخ شوشتری ہیں فی احقاق الحق، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16، جا کر نوٹ کریں اور اس ظالم کے بوتھے پر ماریں۔ شیعہ حضرات پکڑو اس ظالم کو جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب دیکھیں اس سے بھی بڑے شیخ، شیخ توسی، یہ شیعوں کے مجتہد نہیں ہے، تو بڑا عالم ہے ذاکر، یا یہ شیخ توسی یہ تلخیص الشافی میں کہہ رہے ہیں۔ اور تجھے پتہ یہ شیخ کون ہے؟ یہ شیخ الطائفہ ہے۔ ظالم اس کا قول تو سن ذرا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قریشی نے عرض کی، یا امیر المومنین، ہم آپ کے خطبات میں سنتے ہیں کہ آپ یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین۔ وہ راشدین المہدیین خلفاء جس کے جیسا بننے کی آپ دعا کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ فغرورقت عیناہ، آپ کی آنکھیں بار آئیں، پھر ضبط کیا، ثم احملہما، ضبط کیا، فقال ہم حبیبایا، فرمایا وہ دونوں میرے محبوب ہیں۔ تجھے خدا غارت کرے، تیرا سینہ کس طرح بغض میں جل رہا ہے جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبیب ہیں۔ ارے تمہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار نہیں ہے، اگر ہو تو ان کے محبوبوں سے بھی پیار ہو۔ تم تو صرف تحریک ہی تمہاری اس لیے ہے کہ تم اسلام کی مخالفت جتنی منہ لینا چاہتی ہو لیتی رہو۔ وہ اما کا، اور اے پوچھنے والے وہ دونوں تیرے چچا ہیں، ان کا نام ہے ابو بکر و عمر، ابو بکر ہے اور عمر ہے، امام الخدا، وہ دونوں ہدایت کے امام ہیں۔ تو کہہ رہا ہے امامت کسی کو جچتی ہی نہیں ہے، جچتی ہے تو صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو۔ دیکھ حضرت علی کے امام کون ہے، کسے آپ فرما رہے؟ وہ شیخ الاسلام،
اور دونوں اسلام کے شیخ ہیں، وَرَجُلَا قُرَيْشٍ اور دونوں قریش کے آدمی ہے، وَالْمُقْتَدَى بِهِمَا بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ دونوں مقتدا تھے، یعنی جن کی پیروی کی جاتی تھی۔ فَمَنِ اقْتَدَى بِهِمَا عَصِمَ، جس نے ان دونوں کی پیروی کی وہ محفوظ ہو گیا۔ وَمَنِ اتَّبَعَ آثَارَهُمَا هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو ان کے آثار پر چلا وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کیا گیا۔ وَمَن تَمَسَّكَ بِهِمَا فَهُوَ مِنْ حِزْبِ اللَّهِ، اور جس نے ان دونوں یعنی ابو بکر و عمر کا دامن رحمت تھام لیا، فَهُوَ مِنْ حِزْبِ اللَّهِ، وہ اللہ کا حزب ہے، اللہ والوں کا گروہ ہے۔ وَحِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ اب اگر تو نہیں مانتا اس شیخ کو جو شیخ الطائفہ ہے تو پھر کہہ کہ یہ ظالم ہے، یہ بدبخت ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے اماموں کے بارے میں غلطان بکا ہے، بکواس کی ہے، کہہ ذرا اپنے مجمع کے سامنے، تجھے لتر نہ پڑے تو پھر بات ہوگی۔ یہ شیخ الطائفہ کے بارے میں بکواس کرنا کہ اس نے جھوٹ لکھا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ امام مان رہے ہیں اور امام ہدایت مان رہے ہیں، اور تو ان کی شان میں بغض الاپ رہا ہے، بغض بک رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شاید تیرے سینے کو میرے ان نشتروں کی وجہ سے، کچھ خریدنے کی وجہ سے شاید تیری میل کچیل جو ہے وہ باہر نکلے۔